اور سارا وقت مجھے سونپ دیا، میں اس پر بے پناہ شکر گزار ہوں ذرہ نوازیوں پر، اور نور میاں صاحب قبلہ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کہ کل جب یہ رشتے اس دواجی زندگی کے رشتے سے جب یہ بند جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے برکت ظاہر فرمائے کہ ان دو پھولوں سے کھلے پھول کچھ ایسے یا رب، ان دو پھولوں سے کھلے پھول کچھ ایسے یا رب، بلبلے باغ نبی جن کا تمنائی ہو، بلبلے باغ نبی جن کا تمنائی ہو۔ آج کی اس محفل کے لیے میاں نے مجھے حکم فرمایا کہ چونکہ یہ بستی تارک السلطنت قدوۃ الاولیاء غوث العالم سیدی سندی مرشدی آقائی و مولائی سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ یہ بستی ہے اور یہ ان کی سلطنت ہے، یہ یہاں ان کی حکومت ہے۔ ویسے تو ان کی حکومت کسی مخصوص بستی پر نہیں بلکہ ہر عاشق رسول کے دل پر ان کی حکومت ہے، لیکن مجھے حکم ہے کہ بسخاری کی سرزمین پر یہ محفل ہے، اس لیے سرکار سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ اس سلسلے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب سے، قل اے محبوب آپ یوں عرض کریں، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ملک کا مالک ہے، تو تل ملک من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے، تو ذلیل کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں سب خیر کی کنجیاں ہیں، اور بے شک تو قدرت والا ہے۔ اگر اس آیہ کریمہ کے آئینے میں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زندگی کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ملک کا مالک بھی بنایا، اللہ نے انہیں ملک کا مالک بھی بنایا، اللہ نے انہیں عزتیں بھی عطا فرمائی، اور خیر کی بات بہت بڑی یہ ہے کہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دامن سے جو شخص وابستہ ہو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اولیاء اللہ کے اندر اتنا بلند بالا ہے کہ غلو کی یا مبالغے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی شان کی بات ہے کہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کے چرچے آپ کے مریدوں سے نہیں، اس لیے کہ مرید تو بعد میں آتے ہیں، خلفاء تو بعد میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو مخدوم پاک کے پیروں میں جن کا شمار ہوتا ہے اللہ رب العزت نے ان کی زبانوں سے سرکار مخدوم اشرف کے چرچے کروائے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اس لیے کہ پیر مرید کا ذکر کرے یا پیر مرید پر جو ہے وہ مرید اپنے پیر پر ناز کرے یا مرید اپنے پیر کا ذکر کرے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہر مرید کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پیر کا ذکر کرے، ہر مرید کی جو ہے وہ عادت ہے، فطرت ہے، بلکہ اللہ اکبر اس کا یہ تقاضا ہے عقیدتوں کا کہ وہ اپنے پیر کا تذکرہ کرے، لیکن پیر کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ مرید کا ذکر کرے، اس لیے کہ مرید ہر حالت
اپنے اپنے پیر کا غلام ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جان، اپنے مال، اپنا سب کچھ اپنے مرشد کے ہاتھوں پر بیچ دیا کرتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر پیروں میں بھی کون سا پیر جو سرکار معین ملت و دین سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانشین اول سیدنا قطب الاقطاب سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سرکار بختیار کاکی آپ جانتے ہیں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے بالاتفاق اپنے بعد اپنا جانشین حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو بنایا۔ سرکار بابا فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا کہ ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء نے فرمایا کہ حضرت بابا فخر الدین نے کہا کہ حضرت آپ نے تو سب کچھ قطب الدین کو دے دیا ہے۔ تو حضرت غریب نواز نے فرمایا بیٹے فخر، ہم نے تمہیں بھی قطب الدین کو دے دیا ہے، ہم نے تمہیں بھی قطب الدین کو دے دیا ہے۔ یہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت قطب صاحب کی شان صوفیہ کے نزدیک سلسلہ چشتیہ کے جملہ مرید اور جملہ مشائخ کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ جو بابا فرید الدین گنج شکر کا پیر و مرشد ہو، جو اللہ اکبر نظام الدین اور صابر کلیر کا دادا پیر ہو، اس حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی شان کیا ہوگی؟ مورخین لکھتے ہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کے اجداد میں سے ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے سید شمس الدین محمود رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت شمس الدین محمود چونکہ یہ سادات نور بخشی میں آتے ہیں، اور یہ جو نور بخشی سادات ہیں، جو مخدوم اشرف کا خاندان ہے، ان کو سادات نور بخشی کہتے ہیں۔ اور سادات نور بخشی کی اہمیت سیدوں میں یہ ہے، یوں تو ہر سید قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے، سادات کہیں کا ہو قابل تعظیم ہے، لیکن سادات نور بخشی کی شان یہ ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ولایت کا مقام حاصل کرے تو وہ سادات نور بخشی کے دامن سے وابستہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ مرتبہ سادات نور بخشی کا جو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے، یہ نور بخشی سادات کا یہ مقام ہے۔ تو یہ سادات نور بخشی میں سے حضرت سید شمس الدین محمود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ یہ خود بھی بادشاہ تھے، پورا خاندان یہ ایک سلسلہ ہے بادشاہوں کا، تو ان کے تعلقات ہندوستان کے بادشاہ شمس الدین التمش اس سے تعلقات تھے، اور یہ شمس الدین التمش مرید ہیں حضرت قطب صاحب کے، اور یہ بادشاہ ہیں ہمارے ہندوستان کے۔ ویسے مخدوم پاک کے خاندان کو اللہ نے دنیاوی عزت اور دینی عزت دونوں سے نوازا۔ حضرت مخدوم صاحب نے مکتوبات اشرفی میں ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ یہ جو دنیا محمود غزنوی پہ ناز کرتی ہے، محمود غزنوی کے خاندان کی تاریخ یہ ہے کہ اس کا خاندان کسی بادشاہ کا کسی زمانے میں غلام رہا ہے۔ تو مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو محمود غزنوی کے باپ دادا جن بادشاہوں کے غلام تھے، وہ بادشاہ کوئی اور نہیں، وہ میرے ہی باپ دادا تھے۔ یعنی محمود غزنوی ہمارے باپ دادا کا غلام ہے۔ مخدوم صاحب نے یہ لکھا ہے مکتوبات اشرفی میں، فرمایا کہ محمود نے جو کام کیا ہے وہ تو ہمارا غلام زادہ ہے، یہ فرمایا کہ وہ تو ہمارا غلام زادہ ہے۔ میں کہتا ہوں محمود غزنوی کے سارے کارنامے اپنی جگہ ہے، مخدوم صاحب کا یہ جملہ اپنی جگہ ہے۔ اللہ نہ کرے محمود کے سارے کام رد کر دیے جائیں تو بھی اس کی نجات یقینی ہے، کیونکہ اشرف سمنا نے اس کو اپنا غلام زادہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سرکار شمس الدین محمود رضی اللہ تعالیٰ کے تعلقات قطب الدین بختیار کاکی کے مرید حضرت شمس الدین التمش، شمس الدین کو انہوں نے خط لکھا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں دیار ہند کی سیر کروں، اور آپ ہندوستان تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو چونکہ شمس الدین التمش جو تھا وہ بڑا مؤدب بادشاہ گزرا ہے، خود بھی دیندار ہے، اللہ نے اس کو خود بھی دین عطا فرمایا، تقوی عطا فرمایا،
پرہیزگاری عطا فرمایا۔ شمس الدین التمش کے تقوی اور پرہیزگاری کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ